جی، میں ہوں محمد ظاہر سروئی اور اس وقت موجود ہوں شورکوٹ۔ میرے صاحب رائے محمود امجد رائے اوورسیز پاکستانی موجود ہیں، جو کہ ہسپتال کے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں، لا کالج پر بات کر رہے ہیں کہ شورکوٹ سٹی میں لا کالج ہونا چاہیے، عوام میں اویئرنیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ عوام میں اویئرنیس ہونی چاہیے، غربت اور جہالت پہ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بیرسٹر محمود امجد رائے موجود ہیں۔ جی بیرسٹر صاحب، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، میں ایک چیز بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہم لوگوں نے سنا ہے، کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ غربت لعنت ہے، جہالت لعنت ہے، تنگ نظری لعنت ہے، حسد لعنت ہے۔ اس قسم کی مختلف قسم کی لعنتیں اگر اس ہماری قوم کے اوپر ہوں تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ جب تک ہماری جو غلامانہ ذہنیت ہے وہ چینج نہیں ہوگی، ہمارے شہروں میں، ہمارے ضلعوں میں، ہمارے ڈویژن میں، ہمارے ملک میں تبدیلی بالکل نہیں آئے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اب غربت لعنت ہے۔ غربت کہاں سے آتی ہے؟ ان ایجوکیشن جس وقت قوم ہو تو پڑھائی جو ہے، پڑھائی بڑی اچھی چیز ہے۔ ہمارے علاقے میں اب 40 سال سے میں باہر رہ رہا ہوں، میں نے کوئی ترقی اس شہر کے اندر میں نے نہیں دیکھی۔ جب بھی میں آیا ہوں سڑکیں خراب سے خراب تر ہوتی رہی ہیں۔ کسی بھی پولیٹیشین نے آج تک فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر یہاں کی جو قوم ہے، یہاں کے جو باشندے ہیں، وہ یہ ریئلائز کریں کہ ہم نے ایک لیڈر چننا ہے اپنے علاقے میں۔ پولیٹیشین کو ہم لوگوں نے ووٹ نہیں دینے آئندہ، ہم نے ایک لیڈر چننا ہے۔ لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ سوچتا ہے عوام کے بارے میں، عوام کی بہتری کے بارے میں، اور جو پولیٹیشین ہے وہ سوچتا ہے صرف نیکسٹ الیکشن میں کیسے جیتوں گا۔ ہمیں ایسے پولیٹیشین بالکل نہیں چاہیے۔ خدا کے لیے عقل کے وہ ناخل لیں، سمجھیں، سوچیں، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں۔ اب یہ ٹائم وہ ہم لوگ 1950 والی زندگی نہیں کر رہے، اس وقت ہم 2025 ہم ہیں۔ کافی چیزیں دنیا کی تبدیل ہو چکی ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، ہمارا شور کوٹ ویسے کا ویسے ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ ہم لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں، جو علاقے کے اندر جاہلیت کافی ہے۔ ہمیں یہ دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ اگر میں کسی کے پاس جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ فلاں کو ووٹ دے دینا، فلاں کو ووٹ دے دینا، فلاں کو ووٹ دے دینا۔ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ کیا یہ لوگ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، کیا یہ کیپیبل ہیں کہ ہماری فلاح و بہبود کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت سوچیں گے، یا صرف اپنی جیب کے بارے میں سوچیں گے؟ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں شور کوٹی بھائیوں کو، بہن بھائیوں کو، کہ خدا کے لیے یہ جو غلامانہ ذہنیت ہے اس کو ختم کریں، سوچ کو ڈیولپ کریں، ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو۔ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ جس وقت آپ ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا کہ لیڈر اور پولیٹیشین میں فرق کیا ہے۔ میں ہمیشہ پولیٹیشین کو یہ کہتا ہوں کہ پالیٹکس از اے اسکول وداؤٹ ٹیچر اینڈ اے ٹیچر وداؤٹ ایجوکیشن۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ وداؤٹ ایجوکیشن، وداؤٹ ٹیچر، یہ لوگ کیا ہمیں دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ یہ صرف اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ووٹ جب مل گئے تو اس کے بعد نظر ہی نہیں آتے بالکل۔ اب دیکھیں کہ جس بھی طریقے سے یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کچھ سڑکیں وغیرہ بن رہی ہیں، میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، مجھے بہت خوشی ہے کہ چلو کوئی نہ کوئی آدمی، کوئی نہ کوئی پولیٹیشین کچھ عوام کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ عوام کو تھوڑی سی سہولتیں ملنی چاہیے، اور ان کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ عوام کو ووٹ دیتی ہے اپنی ان کی بہتری کے لیے۔ اپنی عوام جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنی جو پوزیشن ہے اس کو بڑھانے کے لیے، اچھی کرنے کے لیے وہ ووٹ دیتی ہے، نہ کہ ووٹ دیا اس پولیٹیشین کو اور وہ غائب ہو گیا۔ تو ہماری جو ہے نا غربت وہیں پڑی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ کوئی بھی ترقی یافتہ کام بالکل نہیں ہوئے، اور مجھے اس چیز کے اوپر بہت دکھ ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، ایک تو سڑکیں بن رہی ہیں، دوسرا ہمارے شہر کے اندر ایک ملٹری مائنڈڈ آفیسر آئے ہیں جو ایڈمنسٹریٹر ہیں یہاں کے، وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، خوبصورتی جو شور کوٹ کی وہ بڑھا رہے ہیں، ان کو بہتر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، عوام کو تھوڑی بہت تکلیف تو ہوگی، تو ظاہر ہے جب کسی پروگرام کو بغیر کسی پروگرام کے آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں کافی جو کمیاں آتی ہیں، وہ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہی آپ کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں بھائی یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، یہ چیزیں اچھی ہیں، اس طریقے سے اس کو اڈاپٹ کرو۔ تو مجھے
بہت خوشی ہے کہ एसी साहब काम कर रहे हैं, दूसरा सड़कें बन रही हैं। अब आ जाओ मेडिकल साइड पे। मैं तो पहली दफ़ा गया हूँ, मेरे बच्चे तो ख़ैर अब छोटे इतने नहीं रहे। मैं अब इनके साथ मैं गया हूँ, बच्चों की जो हालत मैंने देखी है, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि मैं एक इमरजेंसी में गया बेल्जियम में, मुझे काम था वहाँ, तो एक पाकिस्तानी आदमी जिसके पास ना कागज़ थे वहाँ के, ना कोई टीआरसी थी, ना कोई रेज़िडेंट परमिट था, उसको टीबी था। अब टीबी जो है उनका रिकॉर्ड है, यूरोप में भी टीबी का पेशेंट वहाँ नहीं है। उन्होंने पकड़ लिया, अब उस डॉक्टर ने ये नहीं सोचा कि भई मेरी कोई फ़ीस वग़ैरह बनेगी, मुझे पैसे मिलेंगे। उसने कहा कि अब पुलिस बुला लूँगा, आपको जाने नहीं दूँगा जब तक आप यहाँ से सही होके नहीं जाते। ये होता है डॉक्टर की ड्यूटी। ये ड्यूटी नहीं है कि 3-4 बच्चे मुख्तलिफ मर्ज़ों में एक बेड पे बिठा दो, फिर उसकी केयर ना करना, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। फिर डॉक्टर साहब बातें भी बनाते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है बिल्कुल। मुझे बहुत दुःख हुआ इनके जो डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से रवैया हमारे साथ रखा, आवाम के साथ रखा, पेशेंट्स के साथ रखा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। डॉक्टर तो एक सोबर इंसान होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि एक मरीज़ है, बेचारा वो तंग होगा, वो डबल माइंडेड होगा, नर्वस होगा। उनको सैटिस्फाई करने के लिए ही हैज़ टू सिम्पैथाइज़। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इस कौम को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए आप अपने आप को एजुकेट करें, हक की बात करें। अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो उसको क्रिटिसाइज़ करें, हाइलाइट करें, ताकि एडमिनिस्ट्रेटर जो लोकल हैं या लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उनको पता चले कि इस सोसाइटी में क्या हो रहा है। जब तक कोई भी सोसाइटी वो नहीं बोलेगी, किसी एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं पता चलेगा कि सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है। तो इसलिए उनको हेल्प करने के लिए हमें चाहिए, हाइलाइट करनी चाहिए, जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी दूर तक तीर मारे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी टीम भी आ जाएगी यहाँ इनको कंट्रोल करने के लिए। देखेंगे फिर उसके बाद क्या होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा फिर अपने शोरकोटी बहन-भाइयों को, खुदा के लिए यहाँ मैं चीज़ें देख चुका हूँ। आई एम कंप्लीटली अपसेट कि भई जो चीज़ें हो रही हैं, एक करप्शन बहुत ज़्यादा है इस शहर के अंदर, और इस करप्शन को ख़त्म उस वक़्त हम कर सकते हैं जिस वक़्त हमारी आवाम जो है उनको थोड़ी-सी अकल आ जाए, थोड़ा-सा हौसला हो जाए, उनमें जुर्रत हो। वो जुर्रत कहाँ से आएगी? जब आपकी एजुकेशन अच्छी होगी। तो खुदा के लिए वोट की जो जो है वोट कास्ट करने का जो सही तरीका है वो सीखें। गलत आदमी को पावर में ना लेके आएँ, क्योंकि उसकी पावर हमारे लिए एक कैंसर होगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए सोच को बढ़ाएँ, अच्छी सोच पैदा करें, किसी के नाम पे या किसी की सिफ़ारिश पे वोट अपना कास्ट ना करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक वोट से एक आप पॉलिटिशियन को चुनते हैं, अगर वो गलत आदमी है, तो हमारी सोसाइटी के लिए वो एक कैंसर बन सकता है। अब मैं छोटी-सी मिसाल देता हूँ आखिरी, वो ये है कि एक बाप के 3-4 बेटे हैं या बेटियाँ हैं, उनमें से 2 बच्चे सही हैं, बाकी तीनों जो है ना वो फ़ेल हो जाते हैं, तो ब्लेम किसके ऊपर आएगा? माँ-बाप के ऊपर। तो इसीलिए सोसाइटी के अंदर अगर आप अच्छा लीडर नहीं चुनेंगे, तो ब्लेम आएगा कि हमारी जो अवाम है, वो जाहिल है, वो अनएजुकेटेड है, वो गुलाम है। इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो एक लीडर चुन सके, तो ब्लेम आएगा अवाम के ऊपर। तो खुदा के लिए अवाम को अब उठना होगा, अवाम को ये सोच जो है, ये टेबल पे लानी होगी कि नहीं भाई, हम गलत लीडर बिल्कुल नहीं चुनेंगे, गलत पॉलिटिशियन नहीं चुनेंगे, वही चुनेंगे जो उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करेगा और अवाम की जो बेहतरी के लिए काम करेगा और शहर की ब्यूटी के लिए काम करेगा। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब काम कर रहे हैं। देखें, वो शुक्र करें कि एक आर्मी का एक आदमी शहर को चला रहे हैं, वो लीड ले रहे हैं। वो आर्मी में 2 चीज़ें मैंने खुद आर्मी से सीखी हैं, एक हुब्बुल वतनी और डिसिप्लिन। उनके ज़हन में डिसिप्लिन भी है, हुब्बुल वतनी भी है, इसीलिए वो जिस आँख से वो देख रहे हैं, वो इस शहर की इंशाअल्लाह ब्यूटी को वो अयां करेंगे और वो दिखाएँगे कि देखो इस तरीके से आपको रहना चाहिए, रहना-सहना इस तरीके से होना चाहिए। तो बस मैं यही अर्ज़ करूँगा, बाकी आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए मुझसे आपने मेरी जो ओपिनियन ली, तो मैं आपको ओपिनियन देता रहूँगा इंशाअल्लाह। मुझे शहर की जो अवाम है उसकी मदद चाहिए। मैं अपना नंबर जो है उसके अंदर वो लिख दूँगा, व्हाट्सएप नंबर, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि हमारे लोग बेचारे एजुकेटेड नहीं हैं, ज़्यादा वो स्कूल नहीं पढ़े, नहीं गए, तो इसलिए जो है ना उनको अगर कोई सवाल है तो वो मुझसे कर सकते हैं, तो मैं उनको जवाब दूँगा कि मैं क्या चाहता हूँ। मैंने अपने फ्लेक्स वगैरह भी बनाए हैं। जो मैंने चीज़ें बनाई थी, लिखी थी, जो एजुकेटेड लोग हैं उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया मेरी सोच का और मेरे हौसले का।
اور انہوں نے مجھے تھمب بھی دکھایا، انہوں نے کہا کہ ویری گڈ، یو ہیو ڈن ویری گڈ جاب، بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی، عوام کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے لوکل ایڈمنسٹریٹر کی رسپیکٹ کریں، ان کو فالو کریں، جو وہ ہدایات کر رہے ہیں ان ہدایات پہ عمل کریں، ہمارا شہر انشاءاللہ ایک دن کسی جگہ پہ پہنچ جائے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ مجھے بہت ہی افسوس ہے، آج تک جو پولیٹیشین ہمارے یہاں آئے ہیں جنہوں نے وہ کام بالکل نہیں کیے، یہاں نہ کوئی یونیورسٹی بنا سکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ایک رائے ہے، میری ایک اوپینین ہے، اگر آپ عوام شور کوٹی پسند کریں تو یہاں ایک لا اسکول ہونا چاہیے، یہاں ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ کو خدا کے لیے اس کو ووٹ دیں، مجھے بتائیں، میں تاکہ آگے جو ہے نا اپنی ایڈمنسٹریٹر کو، لوکل ایڈمنسٹریشن کو، یا میں صوبے لیول پہ یا کنٹری لیول پہ میں بات کر سکوں تاکہ یہ چیزیں ہوں۔ اگر کوئی پولیٹیشین اس میں رکاوٹ بنے گا، اس کو ہم لوگ غلط بھی کہیں گے اور ان کے خلاف ہم لوگ ایکشن بھی لیں گے، وہ میں لوں گا آن بہاف آف شور کوٹیز انشاءاللہ۔ شکریہ، بڑی مہربانی، میں انتظار کروں گا کہ آپ اپنی اوپینین سے مجھے جو ہے نا وہ رائے اپنی بتائیں۔ جی، رائے صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جو ہے یہاں پہ لا کالج ہونا چاہیے، باقی انہوں نے ایڈمنسٹریٹر، اسسٹنٹ کمشنر اسفندیار کے کام کو سراہا ہے، اور عوام میں اویئرنیس کے لیے انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی مسائل اگر ہوں تو وہ میرے ساتھ بلا تکلف رابطہ کر سکتا ہے، میں اپنا واٹس ایپ نمبر چھوڑ رہا ہوں یہاں پہ ویڈیو میں۔ اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہسپتال کے جو ڈاکٹرز کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اسے جو ہے نا انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے بیلجیم کے حوالے سے کہ ڈاکٹر جو ہے نا اسے کسی چیز کو بالائے تر، ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کے مریض کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ صبا بہن ہمارے ساتھ موجود ہے، انہوں نے اگلے دن انٹرویو دیا تھا ہسپتال کے حوالے سے کہ بچے کے ساتھ، ان کے بچے کو لے کے گئی ہے چیک کروانے، تو وہاں پہ ڈاکٹرز نے ان کے ساتھ مس بہیو کیا، تو اس پہ ریویوز لیتے ہیں ان کے کہ کہاں تک معاملہ پہنچا ہے۔ آئیے جی سبب ہے۔ السلام علیکم جی، میں نے جو آواز جس سلسلے میں اٹھائی تھی، مجھے امید ہے کہ اس پہ کافی کارروائی ہوگی، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ ہمارے شہر میں بہت ہی پڑھے لکھے انسان موجود ہیں جو ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں بالکل بھی ہماری کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی فیسلٹیز نہیں ہے ہماری میڈیکل کی، ہمیں کافی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں، ہمارے کوئی ہاسپٹلس میں کوئی سنتا نہیں ہے، جس کے پاس زیادہ سورسز ہوتے ہیں یا کوئی ریفرنس ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ اچھے تعلقات، تو صرف ان کے لیے ہی ان کو اچھی ٹریٹمنٹ ملتی ہے۔ ان انکل نے ہماری شعور دیا ہے کہ کس طرح سے آواز ہمیں بلند کرنی چاہیے اپنے حق کے لیے، اور کس طرح ہمیں اپنی فیسلٹیز حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا ایک ذاتی حق ہے شہری ہونے کے ناطے۔ تو ہمیں بہت زیادہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے میں موجود ایک بہت ہی اچھے قابل موجود ہے شخص جنہوں نے ہمارے لیے آواز اٹھائی ہے اور ہمیں شعور پیدا کیا ہمارے اندر۔ تو مجھے امید ہے کہ جو ہماری عوام ہے اس چیز کو سنیں گی اور ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گی اور ان کو فالو کرے گی، کیونکہ اگر ہم اپنے لیے نہیں آواز اٹھائیں گے تو ہم بہت ہی پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ سب کو بھی معلوم ہوگا اس سلسلے میں کہ جو ہمارا شہر ہے وہ ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں باقی شہروں کی نسبت، ہمیں کسی چیز کی فیسلٹیز نہیں ہے ہمارے جیسے۔ میں ایک ایمرجنسی میں میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں لے کے گئی ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ میں کس طریقے سے میں نے فیس کیا ہوا۔ تو جو لوگ پیسے والے اور زیادہ ہوتے ہیں، جن کے ڈاکٹرز کے ساتھ ڈائریکٹ تعلقات ہوتے ہیں، صرف انہی لوگوں کو اچھی فیسلٹیز فوراً اویل وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے جیسے نارمل لوگ ہوتے ہیں، میں صرف اپنے لیے آواز نہیں اٹھا رہی ہے، میں ان لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں جو بہت ہی نیچے والے طبقہ ہے، جو بہت زیادہ غریب ہے، جن کی کوئی نہیں سنتا، جن کے پاس کوئی سورسز نہیں ہے، میں ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں تاکہ وہ لوگ اس چیز مشکلات سے باہر نکلیں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے اور اس چیز کو سپورٹ کریں گے۔ صبا بہن نے گزشتہ جو انٹرویو دیا ہے اس پہ ہمارے ایک دوست کلیم اللہ طور نے ریئیکشن دیا کہ گزشتہ کچھ سالوں سے بالخصوص ہسپتال کے سٹاف اور ڈاکٹرز کا مریضوں اور ان کے لواحقین کے ساتھ غیر مناسب، غیر ذمہ دارانہ رویہ اور نان پروفیشنل رویہ اختیار کرنے کی شکایت میں بہت زیادہ اور مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ لواحقین کے ساتھ بدتمیزی، مریض کو دیکھنے سے انکار کرنا اور پرائیویٹ کلینکس پر جانے کا مشورہ دینا روٹین بن چکا ہے۔ ایمرجنسی کی ڈیوٹی پر مامور ڈاکٹرز بھی اکثر میٹنگ کے نام پر غائب پائے جاتے ہیں۔ تو رائے صاحب آپ اس پر جو ہے یہ ہمارا بھائی کلیم طور، اسے کیا پیغام دیں گے، کیا کہیں گے، اس کا شکریہ ادا کریں گے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، السلام علیکم۔ بہت اچھی بات ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ عوام میں تھوڑا سا شعور آیا ہے اور وہ احساس کر رہے ہیں کہ واقعی غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا یہ عوام کا حق بھی بنتا ہے، ان کی ڈیوٹی بھی بنتی ہے، مورل ڈیوٹی تو وہ دے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ اور ہم بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو عوام ہے، عوام کے لیے بہتر راستے کھلیں، اسپیشلی میڈیکل لائن پہ۔ جی ہمارے ساتھ صبا بہن موجود تھی جو کہ
اپنی پہلی ویڈیو کے ریویوز دے رہی تھی، اور ہمارے ساتھ رائے برسٹر محمود امجد رائے بات کر رہے تھے، لوگوں میں جو ہے نا اویئرنیس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور لا کالج پہ بات کر رہے تھے۔ بہت شکریہ جناب، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔